السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل قدر سامعین گرامی، اسلام میں دو تہوار حقیقی معنی میں سب سے بڑے تہوار سمجھے جاتے ہیں۔ ایک تو عید الفطر ہے جس کو ہمارے معاشرے میں میٹھی عید بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک عید الاضحیٰ ہے، ٹھیک ہے، جس کو عید الاضحیٰ کو بقرہ عید بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دو دن، اس کے بعد عید الاضحیٰ کے بعد کے 3 دن جو ایام تشریق کہلاتے ہیں، یہ 5 دن اسلام میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ حدیث پاک میں باقاعدہ کھانے پینے کے اور خوشی کے اعتبار سے ان دنوں کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، بلکہ ان دنوں میں خوشی منانے کا اور کھانے پینے کا اس طرح حکم ہے کہ ان دنوں میں اگر کوئی روزہ بھی رکھے گا نا تو روزہ رکھنا گناہ ہے۔ ایک عید الفطر کا دن جس کو رمضان عید بھی کہتے ہیں، میٹھی عید بھی کہتے ہیں، چند دنوں کے بعد ہم وہ تہوار منائیں گے، اور اس کے بعد عید الاضحیٰ جو 2-3 مہینے کے بعد آتا ہے، اور اس کے بعد عید الاضحیٰ کے بعد کے 3 دن۔ ان 5 دنوں کے بعد ہم آتے ہیں جمعے کی طرف۔ جمعہ بھی جو ہے نا ہر ہفتے آتا ہے، سارے دنوں کا سردار ہے۔ حدیث پاک میں جمعے کو بھی عید کا دن کہا گیا ہے، اور جس طریقے سے عید الفطر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن اچھے کپڑے پہننا، غسل کرنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، ان سب چیزوں کا حکم ہے نا، ٹھیک اسی طریقے سے جمعے کے دن بھی خوشبو لگانا، غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا اور شریعت کے اعتبار سے سجنا سنورنا، شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے باقاعدہ اسلام میں یہ احکامات ہیں۔ جمعے میں ہی یہ جو رمضان کا آخری جمعہ ہوتا ہے جس کو جمعۃ الوداع ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن دوستو بزرگو، اہمیت اس معنی کر ہے کہ چونکہ رمضان سارے مہینوں کا سردار ہے، رمضان کا مہینہ، ٹھیک ہے، ماہ مبارک، اور جتنے دن ہیں ان دنوں میں جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے۔ اس اعتبار سے اس عظیم مہینے کا آخری عظیم دن جو جمعۃ الوداع ہے، اس کی اہمیت بقیہ جمعے کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے۔ لیکن دوستو بزرگو، بڑھ جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس دن اگر ہم روزہ رکھیں گے تو کوئی خصوصی اس کا ثواب ملے گا، یا اس دن نئے کپڑے پہننے کی کوئی خصوصی فضیلت ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جیسے دوسرے جمعے ہوتے ہیں نا، ان دوسرے جمعے میں جو کچھ ہم کام کرتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، نہاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اسی طریقے سے جمعۃ الوداع میں بھی آپ غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، اور جائز شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے آپ سجے اور سنوریں۔ آج خاص طور سے جمعۃ الوداع کے بارے میں ہمارے معاشرے میں جو غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہے نا، ہم کوشش کریں گے 2-3 باتیں ان کی آپ کے سامنے نشاندہی کریں تاکہ ہمارے ایمان والے بھائی ان غلط فہمیوں سے باہر نکلیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس جمعۃ الوداع کے دن روزہ رکھنے کی رمضان کے دوسرے دنوں کے مقابلے میں کوئی زیادہ فضیلت نہیں ہے، اس کو اچھے سے سمجھ لیں۔ ہمارے بہت سارے ایمان والے بھائی کیا کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے نہیں ہیں، اور جب 27 شب آتی ہے تو اس کے بعد کا جو روزہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بڑا روزہ، یا اس کا زیادہ ثواب سمجھتے ہیں، یا جمعۃ الوداع کا جو دن ہوتا ہے نا اس دن روزہ رکھنے کو زیادہ ثواب سمجھتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ رمضان کے سارے دن جتنے بھی آتے ہیں نا، ان میں ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ جمعۃ الوداع کے دن نئے کپڑے پہننے کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں۔ باقاعدہ جس طرح عید کے لیے ہم نئے کپڑے سلواتے ہیں نا، تو جمعۃ الوداع جو ہوتا ہے، آخری جو جمعہ ہوتا ہے رمضان المبارک کا، اس کے لیے بڑی اہمیت کے ساتھ ہم لوگ نئے کپڑے سلواتے ہیں۔ گویا ایسا سمجھا جاتا ہے کہ اگر نئے کپڑے پہنے نہیں تو جمعۃ الوداع کا ہم کو ثواب ہی نہیں ملے گا، ہماری نماز ہی نہیں ہوگی، ایسا سمجھا جاتا ہے۔ یہ تصور ہمیں ہٹانا پڑے گا۔ اسی طریقے سے ایک غلط فہمی بہت سارے ہمارے بڑے جو بزرگ ہوتے ہیں، ہمارے بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، وہ لوگ جمعۃ الوداع کے دن یا آخری جب جو تراویح کی نمازیں ہوتی ہیں، جب ماہ مبارک رخصتی کے جب ایام ہوتے ہیں، آخری ایام ہوتے ہیں، تو باقاعدہ مسجدوں میں ہمارے بڑے بوڑھے اس طریقے سے کہتے ہیں الوداع والفراق والسلام یا شہر رمضان، اس طریقے سے باقاعدہ اعلان ہوتا ہے۔ یعنی اس طریقے سے ان الفاظ کے ذریعے سے رنج کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، ماہ مبارک کے جانے کا غم ہوتا ہے۔ دوستو بزرگو، غم کس بات کا، رنج کس بات کا؟ رنج کرنے کا ہمیں حکم نہیں ہے۔ یہ رنج کرنا کسی عبادت کے ختم ہونے پر یہ تو ایک جاہلانہ تصور ہے۔ ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ رمضان المبارک کے ختم پر اظہار مسرت کے لیے، یعنی خوشی کا اظہار کے لیے اور شکر الہی کے لیے شریعت نے تو ہمیں عید منانے کا حکم دیا ہے۔ یہ شکرانے ہی کی تو نماز ہوتی ہے، عید کی نماز، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم مہینہ عطا فرمایا تھا، اس میں ہم نے اپنے اعتبار سے عبادتیں کی تھیں، تو ان عبادتوں کے شکرانے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شریعت میں ہمیں حکم ہے کہ ہم 2 رکعت نماز عید الفطر کی ادا کریں۔ ماتم کا تو دوستو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے ان غلط فہمیوں سے ہم نکلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے کی جو باتیں ہیں، غلط فہمیوں سے اللہ ہم کو نکالے، اور صحیح اوتھنٹک جو دین ہے، جو قرآن و حدیث سے ثابت جو دین ہے، جو اسلامی صحیح تصور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔